السلام علیکم، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے ایمن اور آج ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں میری ساتھ ذرا بے نشان ناول کی ایپیسوڈ 10۔ تو چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ اس دن کے بعد وہ گھر میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ ٹیوشن اس نے چھوڑ دی تھی کیونکہ حیدر کو اس بات پر اعتراض تھا کہ وہ اسی دوست کی بہن کے گھر پر پڑھانے جاتی ہے اور اس کی عزت پر حرف آتا ہے۔ کسی اور جگہ اس نے ٹیوشن کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ منتظر تھی کہ عارفین اس کی نانا سے بات کریں اور اسے کچھ بتائیں، مگر انہوں نے ابھی تک اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ سارا دن گھر میں بے مقصد پھرتی رہتی۔ اس کا دل اب کتابیں پڑھنے میں بھی نہیں لگتا تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی ہر وقت اس اعصاب پر سوار رہتی تھی۔ پھر ایک دن عارفین کی سب سے بڑی بہن نے اسے فون کیا تھا۔ اسے ان کا فون اٹینڈ کرتے ہوئے حیرت ہو رہی تھی۔ سارا، تم کو میں نے اپنے ہاں آنے کے لیے کہا تھا مگر تم آئی ہی نہیں۔ میں اس دن سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ اسے سلام کا جواب دیتے ہی انہوں نے شکوہ کیا تھا۔ اسے ان کی بات پر خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ آنٹی، میں آنا چاہتی ہوں لیکن مجھے آپ کے گھر کا پتہ نہیں، اکیلے میں کیسے آ سکتی ہوں؟ گھر کا کیسا مسئلہ ہے؟ تم حیدر سے کہو، وہ تمہیں چھوڑ آئے گا۔ وہ ان کی بات پر خاموش ہو گئی۔ میں کسی دن آپ کی طرف آؤں گی۔ کسی دن نہیں، میں کل تمہارا انتظار کروں گی، تم ضرور آنا۔ انہوں نے اس قدر اصرار کیا کہ اس نے حامی بھر لی۔ رات کو کھانے پر اس نے عارفین عباس سے اس بات کا ذکر کیا تھا تو وہ خاموش کھانا کھاتے رہے، اور جب اسے یقین ہو گیا کہ انہوں نے اس کی بات سنی ہی نہیں تو وہ بول اٹھے تھے، ٹھیک ہے، چلی جانا ہے، تمہیں چھوڑ آئے گا۔ لیکن پاپا، مجھے تو صبح آفس جانا ہے، میں کیسے نہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ حیدر پانی پیتے پیتے رک گیا تھا۔ تم آفس جاتے ہوئے اسے چھوڑ آنا اور لنچ آور میں اسے گھر چھوڑانا۔ عارفین عباس نے خود ہی پروگرام سیٹ کر دیا تھا۔ حیدر خاموش ہو گیا۔ کھانا ختم کرنے کے بعد اس نے جاتے جاتے کہا تھا، آپ صبح 8:30 تیار رہیے گا۔ اسے سر ہلا دیا۔ وہ صبح ٹھیک 8:30 تیار ہو کر نیچے آ گیا تھا۔ سارا ناشتے سے فارغ ہو کر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ چلیں؟ اسے سارا کو دیکھتے ہی پوچھا تھا۔ آپ ناشتہ نہیں کریں گے؟ نہیں، حیدر نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اس کے پیچھے چلتی ہوئی لاؤنج کے دروازے کی طرف آ گئی۔ حیدر نے لاؤنج کا دروازہ کھولا تھا اور خود باہر نکلنے کی بجائے اسے پہلے نکلنے کا اشارہ کیا تھا۔ سارا نے قدر حیرت سے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ اس کے باہر نکلنے کے بعد حیدر بھی باہر آ گیا تھا۔ سارا لاشعوری طور پر گاڑی کے پیچھے دروازے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، مگر حیدر نے گاڑی کے اندر بیٹھتے ہی فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا تھا اور بلند آواز میں کہا تھا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں ڈرائیور نہیں ہوں، میرے ساتھ اگر آپ کو کہیں جانا ہے تو آگے بیٹھنا ہوگا۔ سارا کچھ جھیم کر آگے بیٹھ گئی۔ چند منٹوں بعد گاڑی سڑک پر آ گئی تھی۔ آپ کہاں جاب کرتے ہیں؟ ٹرینی کے طور پر سٹی بینک میں کام کر رہا ہوں۔ یہ واحد سوال جواب تھا جو 15 منٹ کے اس سفر میں دونوں کے درمیان ہوا تھا۔ 15 منٹ بعد گاڑی ایک پرانی لیکن وسیع عمارت کے باہر رک گئی تھی۔ اندر جا کر دائیں طرف جو گھر ہے وہیں پر میری دونوں پھوپھیاں رہتی ہیں، حیدر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بتایا تھا۔ وہ اس اطلاع پر کچھ حیران ہوئی تھی۔ دونوں پھوپھیاں؟ اصل میں یہ گھر میرے دادا کا ہے۔ بڑی پھوپھو کافی سال پہلے بیوہ ہو گئی تھی اور چھوٹی پھوپھو کو ڈائیورس ہو گئی تھی۔ تب سے وہ دونوں اپنے بچوں کے ساتھ یہیں رہتی ہیں، حیدر نے وضاحت کی تھی۔ لیکن اب میں اکیلے اندر کیسے جاؤں؟ وہ کچھ نروس ہو رہی تھی۔ حیدر نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ کیوں؟ اکیلے جانے سے کیا ہوگا؟ خیر، میں آپ کو اندر چھوڑاتا ہوں، اسے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ سارا بھی گاڑی سے باہر نکل آئی۔ حیدر گیٹ کی طرف بڑھا تھا اور اسے کھول دیا تھا۔ ایک بار پھر پہلے کی طرح اس نے سارا سے آگے بڑھنے کے لیے کہا تھا۔ سارا نے دلچسپی سے ان کی ایک جیسی عمارتوں کو دیکھا تھا جو اس احاطے کے چاروں کونوں میں ایستدار تھیں۔ طویل لان عبور کر کے وہ داہنی جانب والی عمارت کی طرف مڑ گئی۔ اندر جاتے ہی اسے خوشگوار حیرت ہوئی تھی جب اس نے عارفین کی سب سے بڑی بہن کو اپنا منتظر پایا تھا۔ عارفین نے مجھے رات کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ تم حیدر کے ساتھ صبح آؤ گی، میں تب سے تمہارے انتظار میں بیٹھی ہوں، انہوں نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ میں آپ کو لینے کے لیے 1:30 آ جاؤں گا، حیدر نے سارا سے کہا۔ نہیں، سارا آج نہیں جائے گی، وہ آج یہیں رہے گی، تم کل شام کو اسے لے جانا، بڑی پھوپھو نے فوراً فیصلہ سنا دیا تھا۔ کیوں سارا؟ حیدر نے اسے پوچھا تھا۔ سارا تذبذب میں پڑ گئی تھی۔ نہیں آنٹی، میں رات تو نہیں رہ سکتی، اس نے کہا تھا۔ کیوں سارا، رات کیوں نہیں؟ تم جانتی ہو میں آج تمہیں صبا کا گھر بھی دکھاؤں گی۔ امی کا گھر؟ سارا کو یقین نہیں آیا تھا۔ ہاں، تمہاری امی کا گھر، یہ ساتھ ہی تو ہے، انہوں نے سارا کا اشتیاق بڑھا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے لینے نہ آئیں، میں آج یہیں رہوں گی، اس نے فوراً حیدر کو اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ اچھا پھوپھو، میں اب چلتا ہوں، حیدر نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے اتنی جلدی؟ بیٹھو چائے تو پی کر جاؤ، انہوں نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی
نہیں پھوپھو، مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے، کل شام کو آؤں گا تب چائے پی کر جاؤں گا، اس وقت نہیں۔ وہ خدا حافظ کہہ کر چلا گیا۔ وہ ایک ساتھ چائے پی رہی تھی جب عارفین کی دوسری بہن اوپر سے آ گئی تھی۔ وہ بھی اس سے بڑی محبت سے ملی تھی۔ چائے پلانے کے بعد بڑی پھوپھو اسے لے کر باقی دونوں گھروں میں گئی تھی، اور کہیں بھی سارا کو یہ نہیں لگا تھا کہ اس کی امی سے کوئی ناراض تھا۔ ہر جگہ اس کی امی کا ذکر بڑی محبت سے کیا گیا تھا۔ پتہ نہیں امی، آپ کو یہ غلط فہمی کیوں ہو گئی تھی کہ واپس آنے پر آپ کو قبول نہیں کیا جائے گا؟ یہاں پر تو سب آپ کی غلطی بھول چکے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں ایک بار یہاں آ جاتی۔ وہ بار بار یہی سوچ رہی تھی، یہ مجھ سے اتنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو کہ یہ امی سے محبت نہیں کرتے ہوں گے، لیکن پتہ نہیں کیوں انہوں نے ایک غلط فہمی میں اپنی زندگی برباد کر دی۔ وہ اب ماں سے بدگمان ہو رہی تھی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد بڑی پھوپھو نے اسے اس کی امی کے گھر لے گئی تھی۔ تمہاری نانی اور خالہ امریکہ جاتے ہوئے اس گھر کو بیچ دینا چاہتے تھے، تب ابا نے ان کو منع کر دیا تھا۔ بعد میں بعد میں بات کرتے کرتے پتہ نہیں کیوں پھوپھو کی زبان لڑکھڑا گئی تھی۔ بعد میں تمہاری نانا نے اس گھر کو بیچنے پر اصرار کیا تھا۔ عارفین نے یہ گھر خرید لیا، تب سے اب تک یہ بند ہے۔ وہ یہاں کسی کو رہنے نہیں دیتا، نہ ہی خود کبھی یہاں آتا ہے۔ اس کی چابیاں میرے پاس ہیں، میں ہر ہفتے سے کھلوا کر صاف کرواتی رہتی ہوں۔ پھوپھو نے دروازے کا تالا کھولتے ہوئے کہا تھا۔ سارا کو گھر کے اندر ہو کر عجیب سی اپنائیت اور مربوبیت کا احساس ہوا تھا۔ تو امی یہاں رہتی تھیں، اور یہ سب کچھ چھوڑ کر انہوں نے اس جھونپڑی کا انتخاب کیسے کر لیا تھا؟ کیا ان کو کبھی ان آسائشوں کا خیال نہیں آیا تھا؟ اسے دیواروں پر لگی پینٹنگز پر نظر دوڑاتے ہوئے سوچا تھا۔ پھوپھو ایک اور کمرے کا دروازہ کھول رہی تھی۔ یہ تمہاری امی کا کمرہ ہے، انہوں نے دروازہ کھول کر اسے بتایا تھا۔ وہ ایک عجیب سے اشتیاق میں تیزی سے اس کمرے کی طرف آئی تھی۔ کمرے میں تاریکی تھی۔ پھوپھو نے اندر داخل ہو کر پردے ہٹا دیے۔ کمرہ یکدم روشن ہو گیا تھا۔ اسے چاروں طرف نظر دوڑائی تھی۔ جو پہلی چیز اس کی نظر میں آئی تھی وہ ایک بہت بڑی وزنی سی اسٹڈی ٹیبل، اور اس کے پاس دیوار پر لگے ہوئے ریکس پر کتابوں کی لمبی لمبی قطاریں تھیں۔ وہ کچھ بے اختیار سے ہو کر کتابوں کی طرف بڑھ گئی تھی، اور کتابوں پر ایک نظر ڈالتے ہی اس نے مڑ کر پھوپھو سے پوچھا تھا، امی نے کتنی تعلیم حاصل کی تھی؟ وہ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، انگلش میں ایم اے کر رہی تھی، پھر بس اس نے چھوڑ دیا۔ پھوپھو یکدم کچھ افسردہ سی ہو گئی تھی، اور اس کے سر پر جیسے کوئی پہاڑ آ گیا تھا۔ ایم اے انگلش، اور ساری عمر وہ ایک فیکٹری میں 2000 روپے کی اوس پیکنگ کا کام کرتی تھی؟ آخر کیوں؟ اس کی الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ جب وہ اپنی امی کو فرینچ بولتی سنتی تھی تو اس کا خیال تھا کہ انہوں نے اپنے کسی رشتہ دار سے یہ زبان سیکھی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ پڑھی لکھی ہیں، لیکن ان کی حلیت سے اسے کبھی بھی اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ کبھی یونیورسٹی میں پڑھی ہوں گی۔ ریکس میں ہر طرح کی کتابیں تھیں، شیکسپیئر کے ڈراموں سے لے کر وارث شاہ کی ہیر تک، ہائیڈی کے ٹیسٹ سے لے کر موپسا کی کہانیاں تک، وہاں ہر قسم کی کتاب تھی۔ وہ کچھ افسردگی سے کتابوں کو دیکھتی رہی۔ امی نے یونیورسٹی کیوں چھوڑ دی؟ ایک بار پھر اس نے مڑ کر پھوپھو سے سوال کیا تھا۔ انہوں نے اسے نظر چرا لی۔ پتہ نہیں، اسے اپنے سوال کا جواب خود ہی مل گیا تھا۔ وہاں ان کی ملاقات میرے ابو سے ہو گئی ہوگی، اور پھر انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، اس نے سوچا تھا۔ وہ اسٹڈی ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی تھی۔ اسٹڈی ٹیبل پر گرد کی ہلکی ہلکی تہہ تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے اسے صاف کرنے کی کوشش کی تھی۔ پھر اس نے اسٹڈی ٹیبل کے دراز کھولنا شروع کر دیے تھے۔ وہ لاک نہیں تھے، ان کے اندر کارڈز اور خطوط کا ایک ڈھیر تھا۔ پھوپھو، اگر آپ جانا چاہتی ہیں تو چلی جائیں، میں یہاں ٹھہرنا چاہتی ہوں، اس نے ان سے کہا تھا۔ وہ کچھ ہچکچائی تھی۔ تمہیں اکیلے یہاں ڈر نہیں لگے گا؟ انہوں نے پوچھا تھا۔ ڈر کس بات کا؟ اس نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ پھوپھو کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا تھا۔ ہاں، اب کس کا ڈر ہوگا؟ وہ بڑبڑائی تھی اور کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں انہیں جاتے دیکھتی رہی۔ پھر وہ دوبارہ خطوط اور کارڈز کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ زیادہ تر کارڈز اور خطوط فرینچ میں لکھے ہوئے تھے، اور وہ لکھنے والے کا نام پڑھ کر چند لمحوں کے لیے ساکت ہو گئی تھی۔ وہ خطوط اور کارڈز عارفین عباس نے لکھے تھے۔ امی نے فرینچ کس سے اور کس لیے سیکھی ہوگی؟ عارفین عباس سے ملنے کے بعد یہ راز اس کے لیے راز نہیں رہا تھا، مگر اسے یہ توقع نہیں تھی کہ ان دونوں کے درمیان باقاعدہ خط و کتابت بھی ہوتی ہوگی۔ اس نے ایک خط پڑھنا شروع کیا تھا۔ کاغذ انتہائی بوسیدہ ہو چکے تھے، اور بعض جگہ پر سیاہی بھی غائب ہو چکی تھی۔ باری باری اس نے سارے خطوط پڑھنا شروع کر دیے۔ ایک خط کی کچھ لائنیں پڑھ کر وہ ساکت ہو گئی تھی۔ تم نے اپنے خط میں جو لکھا ہے بالکل ٹھیک لکھا ہے۔ میں بھی رخصتی پر نکاح جیسا ہنگامہ نہیں چاہتا۔ پتہ نہیں ہمارے یہاں شادی جیسے ذاتی معاملہ کو اتنا بڑا ہنگامہ اور تماشا کیوں بنا دیا جاتا ہے۔ بہرحال تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں،
दिसंबर में जब रुखसती करवाने के लिए पाकिस्तान आऊँगा तो घर वालों को मजबूर करूँगा कि वो मायूं और मेहंदी जैसी रस्मों पर वक्त ज़ाया ना करें। मैं जानता हूँ तुम भी अपने घर वालों को इस बात पर राज़ी कर लोगी। ओह खुदाया, ये सब क्या है? वो बेख्तियार सर पकड़ कर बैठ गई। क्या आफरीन अंकल के साथ अम्मी का निकाह हुआ था? फिर मेरे अबू बीच में कहाँ से आ गए? इसने खत पर तारीख देखने की कोशिश की थी। वो खत इसकी विदाइश से 1.5 साल पहले का लिखा हुआ था। क्या अम्मी ने निकाह हो जाने के बावजूद आफरीन अंकल के साथ धोखा किया था? वो कुछ समझ नहीं पाई थी। एकदम इसका दिल वहाँ से उचाट हो गया था। इसने वो खतूत अपने बैग्स में भर लिए। कार्ड्स को देखते हुए वो फिर चौंकी थी। अब शुबा की कोई गुंजाइश नहीं रही थी। कुछ कार्ड आफरीन अब्बास ने इसकी अम्मी को निकाह के दिन की मुबारकबाद देने के लिए भेजे थे। इसने इन कार्ड्स को भी बैग में डाल दिया था। माँ से इसकी बदगुमानी बढ़ती जा रही थी। इसने बाकी कार्ड्स को दराज में रख दिया और दराज बंद करके बाहर निकल आई। फुप्पो वहाँ नहीं थी। शायद वो अपने घर चली गई थी। इसने बैरूनी दरवाजे को एहतियात से बंद कर दिया और पप्पू के घर की तरफ चल पड़ी। शाम तक वो उलझे हुए जहन के साथ पप्पू के पास बैठी इनकी बातें सुनती रही। 5 बजे खिलाफ तवक्को हैदर आ गया। इसका मूड बिगड़ा हुआ था। पापा नाराज़ हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं सारा को फ़ौरन लेकर आऊँ। इसने आते ही पप्पू से कहा था। लेकिन वो तो यहाँ रात रुकेगी। आप रात की बात कर रही हैं। वो तो इस बात पर मुझ पर बिगड़ गई कि मैं लंच आवर में इनके हिदायत के मुताबिक सारा को वापस क्यों नहीं लेकर आया। तुमने उन्हें बताना था ना कि सारा खुद यहाँ रहने पर तैयार है। फूफो, आपको पता है कि पापा की गुस्से का, जब वो गुस्से में होते हैं तो किसी की बात कहाँ सुनते हैं। उन्होंने तो मेरी इतनी इंसल्ट की है। वो कह रहे थे कि मैंने किसी की इजाज़त से उसे वहाँ रात रुकने के लिए कह दिया है। मुझे यह हक किसने दिया है? मैंने उनसे कहा था कि वो मोहतरमा खुद तैयार हुई थी रात गुजारने के लिए, मगर इनका पारा नीचे नहीं आया। अब बराह मेहरबानी मिस सारा आप चलें। वो बड़ी बेसारी से इसे कह रहा था। सारा कुछ शर्मिंदगी से उठ खड़ी हुई थी। तुम आती जाती रहना, अब तो तुम्हें घर का भी पता चल गया है। फुप्पो ने इसे लिपटे हुए कहा। वो मुझे दिल से हैदर के साथ चल पड़ी। हैदर का मूड बुरी तरह ऑफ था। वो घर आते ही सीधा ऊपर चला गया और दोबारा खाना खाने भी नीचे नहीं आया। आफरीन अब्बास ने इसे कुछ नहीं कहा था, मगर इनके चेहरे के तासुरात से वो समझ गई थी कि वो इससे भी ज़्यादा खुश नहीं है। बड़ी बेदिली से इसने इनके साथ खाना खाया था और फिर अपने कमरे में आ गई। कमरे में आते ही इसने अपने बैग में से वो खतूत और कार्ड्स निकाल लिए और एक बार फिर से उन्हें पढ़ने लगी। यहाँ पे करते हैं एपिसोड 10 को ख़त्म। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।